نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمین. This is محسن بخاری فرام UK. آج میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی سورۃ کہف، اس میں آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 80 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ سے ان میں ایک خوبی عطا کی ہوئی تھی، ان پر اپنی بلیسنگ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے ڈائریکٹ. وحی کے علاوہ خود وہ گفتگو کرتے تھے اور کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، سوال جواب کرتے تھے. تو کلیم اللہ کہلاتے تھے. کلیم کا مطلب ہے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرے. تو ان سے پوچھا گیا کہ علم اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کس کے پاس ہوگا؟ تو آپ چونکہ رسول تھے اللہ کے پیارے، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ آتا ہے، باقی تمام نبیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس ڈفرینٹ قسم کا علم ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو وہ علم ان کے دل میں ڈھال دیتے ہیں. ان کے لیے نبی یا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ مزید علم سیکھنے کے لیے جائیں، اور کہا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ 2 دریاؤں کا سنگم جہاں ہوگا وہاں آپ چلے جائیں، وہاں آپ کو ایک بندہ ملے گا، تو اس سے آپ نے علم سیکھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی ساتھ لے لو، اور جو مچھلی جب سمندر یا دریا میں چلی جائے تو وہی جگہ ہوگی. آپ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو آپ نے ساتھ لیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشنز فرمائی تھیں اس طرف انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا. چلتے چلتے ایک جگہ پہ قیام کیا جہاں ایک پتھر تھا وہاں بہت بڑا، تو آپ نے وہاں آرام فرمایا اور پھر آگے چل پڑے. تو ایک رات اور ایک دن کا جب سفر طے ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے خادم سے کہ مجھے ناشتہ دو. تو اس نے کہا جی ناشتے سے مجھے یاد آیا کہ وہ جو مچھلی رکھی ہوئی تھی وہ تو جہاں ہم رکے ہوئے تھے وہاں وہ زندہ ہو کے اور وہ چلی گئی سمندر میں. تو آپ نے کہا کہ وہی تو ہماری جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا. خیر وہ اپنے قدموں پہ واپس مڑے، اور جب وہاں پہنچے دریاؤں کے سنگم پہ جہاں مچھلی گئی تھی سمندر یا دریا میں، تو وہاں ان کو ایک اللہ کے بندے ملے. اور قرآن پاک میں تو حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لیکن پھر احادیث میں یہ ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے، تو آپ ہمیں کچھ علم سکھائیے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جیسے آپ کہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پر آپ کو ساتھ لوں گا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود نہ کوئی چیز بتاؤں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. چل پڑے. اس دریا کے پار آپ نے جانا تھا، تو وہاں ایک کشتی لی. کشتی میں سوار ہو کے جب دریا کے دوسری طرف گئے تو آپ نے جاتے کنارے پر پہنچنے کے بعد اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے جس کشتی میں سفر کیا اسی میں سوراخ کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکو گے.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آئندہ میں صبر کروں گا۔ تو پھر آگے چل دیے، آگے چلتے ہیں تو ایک بستی آئی، وہاں لوگوں نے، بستی والوں نے مسافر سمجھ کے آپ کی بڑی خدمت وازو کی، مہمان نوازی کا ثبوت دیا۔ اور جب وہ تھوڑا آگے بڑھے تو وہاں گلی میں ایک لڑکا نظر آیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑ کر اس کی گردن مڑوڑ دی، یعنی کہ اس کو قتل کر دیا۔ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ اس بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی کی اور آپ نے ان کا ایک لڑکا بغیر کسی جرم کے آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے، حضرت علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں آپ نے کہا تھا، آئندہ اگر میں ایسا کروں تو آپ مجھے چاہے علیحدہ کر دیجیے۔ اب آگے چلتے جا رہے ہیں تو ایک اور بستی آئی، تو اس بستی والوں سے آپ نے کچھ کھانے پینے کے لیے مانگا، تو وہ بستی والوں نے بڑا آگے سے نہ گستاخانہ سا جواب دیا اور ان کی خدمت وازی نہیں کی۔ تو وہ بڑے مایوس ہوئے، وہاں سے چل دیے تو دیکھا کہ رستے میں ایک دیوار ہے جو کہ بوسیدہ ہو گئی ہے اور گرنے والی ہے، جھکی ہوئی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو مرمت کرنا شروع کر دیا اور اس کو مضبوط کر کے پکی کر دیا۔ اب چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے، ان بستی والوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا اور آپ نے چلتے ہوئے اس دیوار کی مرمت کر دی اور اس کا افزانہ بھی کوئی نہیں لیا آپ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ، ہاں اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، تو ہماری راہیں جدا ہیں، لیکن جدا ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے، جو قدرت کے جو راز ہیں میں وہ آپ کو بتا دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کشتی میں ہم نے سفر کیا تھا وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی، تو اسی پہ، اس کشتی کی آمدنی سے ہی ان کا روزگار چلتا تھا۔ تو آگے ایک بڑا ظالم بادشاہ آ رہا تھا، تو اس کے کارندے جو کشتی اچھی نہیں ہوتی تھی اس کو وہ پکڑ لیتے تھے۔ تو اب جب وہ دیکھیں گے کہ یہ کشتی تو آلریڈی اس میں سوراخ ہوا ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے اور وہ مرمت کر کے تو وہ پھر اپنے روزگار پہ ان کو روزگار ملتا رہے گا۔ اور آگے گئے ہم تو وہ جو لڑکا جس کو ہم نے قتل کیا تھا وہ بڑا ہو کے اپنے والدین کو گمراہ کرتا اور وہ ان کے لیے بہت غلط ثابت ہوتا، تو اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ، وہ چونکہ بڑے ایمان والے ہیں، بڑے نیک ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک اور لڑکے سے نوازے گا جو کہ ایمان والا ہوگا اور والدین کے لیے بڑا نامور ہوگا اور نیک ہوگا۔ اور جب ہم اگلی بستی میں گئے جہاں پہ انہوں نے، ہمارے ساتھ بستی والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا اور ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا تھا، تو وہ جو دیوار میں نے مرمت کی ہے اس دیوار کے نیچے ایک ایمان والے نے اپنے یتیم بچوں کے لیے کچھ خزانہ چھپایا ہوا تھا کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ خزانہ ان کے کام آئے گا۔ اب وہ دیوار گرنے والی تھی، اگر وہ اب گر جاتی تو وہ بچے چھوٹے تھے تو وہ لوگ اس کا خزانہ لے جاتے اور ان کو کچھ نہیں ملنا تھا، تو اس لیے میں نے اس دیوار کی مرمت کر دی اور اس کا خزانہ بھی نہیں لیا۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ بڑے پیارے نبی تھے، ان کو یہ سارا کچھ قدرت کے راز سکھائے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ جتنا مرضی نالج ہو، جتنا مرضی کوئی اونچی جگہ پہ ہو، اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک سے بڑھ کر ایک بندے کو علم عطا کیا ہوا ہے، وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کس عمل اور کس علم کے لیے چنتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ انسان بے صبرہ ہے، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ
بلیسنگ ان ڈسکائز، کہ بظاہر ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے زحمت ہوگی، یہ تو بہت برا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز انسان کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، اور جب اس کا تھوڑی دیر بعد اس کا جب پھل ملتا ہے، اچھا اجر ملتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ یا اللہ جو تو کرتا ہے تو بہتر ہے، تو بہتر کارساز ہے، تو قادر مطلق ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، تو سب کچھ جانتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔